رجم میں احسان یہ ہے کہ آتا نا کہ محسن کو یہ حد قذف کس کو، حد زنا کس کو لگائی جائے گی؟ محسن کو۔ محسن کون ہے؟ ان یکون حرن، جو آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، کا تزوج امرأۃ نکاحا صحیحا، اور اس نے کسی عورت سے نکاح صحیح کیا ہوا ہو۔ آزادی کی دلیل، آزاد ہونا چاہیے، محسن وہ ہوگا جو آزاد ہوگا۔ اس پر دلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا تحسن الامۃ والعبد، یہ کوئی الفاظ جو ہے نا کوئی طرح سے اس میں یہ کتابت میں غلطی ہے، میرے خیال میں یہی لفظ بنتے ہیں کہ وہ لونڈی اور غلام کو محسن نہیں بنایا جائے گا، یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ یہ لا تحسن المرء الامۃ، کہ بندہ جو ہے مرد وہ لونڈی کو محسن نہیں بناتا، والعبد الحرۃ، اور والعبد الحرۃ، اور غلام کو آزاد عورت محسن نہیں بناتی، مطلب کہ یہ محسن نہیں ہوتے لونڈی اور غلام۔ اما البلوغ والعقل، یہ کیوں شرط ہے؟ لأن الصبی والمجنون لیس اہل للعقوبات، کیونکہ بچہ اور مجنون جو ہے سزاؤں کے اہل نہیں ہے۔ مسلمان ہونا کیوں شرط ہے؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من اشرک باللہ فلیس بمحسن، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ محسن نہیں ہے۔ اوپر حاشیہ جا رہا ہے، نظر آیا کوئی نہیں؟ اور رجم علیہ الصلوۃ والسلام الیہودیین انما کان بحکم التورات قبل نزول آیت الجلد، سوال ہوتا تھا کہ ادھر تو یہ ہے کہ مسلمان کو محسن ہوتا ہے، جب مسلمان محسن ہوتا ہے تو حد زنا کس کو لگے گی؟ مسلمان کو، کافر کو نہیں لگانی چاہیے، تو حضور نے یہودیوں کو کیوں لگائی؟ کہتے ہیں کہ حضور نے انہیں اس لیے لگائی ان کے مذہب کے مطابق، یہ کوڑوں والی آیت نازل ہونے سے پہلے تورات کے مطابق حضور نے فیصلہ کیا، اور تورات میں بھی ان کی سزا زانیوں کی یہی تھی، تو اس لیے حضور نے وہ انہیں سزا دی۔ احسان الرجم، یہ عائشہ میں لکھا ہوا کہ احسان القذف، حد قذف میں احسان کا معنی کیا جائے گا، وہاں فرمایا نا والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، تو وہاں محصنات جو ذکر کی ہیں ان کا، وہاں محسن کی تعریف اور ہے، اس کے لیے 5 شرطیں، یہاں پہ 7 شرطیں ہیں، اس میں 7 چیزیں پائی جائیں گی، وہ محسن ہوگا۔ جس نے نکاح کیا ہو، بلکہ ترجمہ دیکھ لیں، رجم کا احسان یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، اور تحقیق شادی کی ہو اس نے عورت کے ساتھ، یا نکاح کی عورت کے ساتھ نکاح صحیح، وداخل بہا، اور اس کے ساتھ دخول بھی کیا ہو، وہما علی صفت الاحسان، اور مرد اور عورت دونوں صفت احسان پر ہوں۔ مالا صفت الاحسان، اس کا معنی یہ ہے کہ جس اس کی بیوی جو ہے نا وہ بھی آزاد، بالغ، وہ جو شرعی شرط ہے نا محسن والی، کیا نا کہ مسلمان عاقل بالغ ہو، اس نے نکاح صحیح کیا ہو، اور اس بیوی کے ساتھ اس نے دخول بھی کیا ہو، اور یہ دونوں میاں بیوی جو ہے دونوں محسن ہو، یعنی اس کی بیوی بھی آزاد عاقل بالغ ہو۔ ایسی آزاد عاقل بالغ بیوی کے ساتھ جس کا نکاح ہوا اور اس نے اس کے ساتھ دخول کیا تو یہ محسن ہو گیا۔ اب یہ مرد جو ہے یہ اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، جو اس کی بیوی ہے جس نے آزاد مسلمان عاقل بالغ مسلمان سے نکاح صحیح کیا، دخول بھی کیا، تو وہ بیوی بھی کیا ہے؟ محسن ہے۔ اگر وہ زنا کرے گی تو اسے بھی حد زنا یعنی رجم اس کی سزا ہوگی۔ ہما علی صفت الاحسان کا معنی سمجھ آ گیا کہ یہ کب ہوں گی؟ دونوں محسن ہوں، مرد اور عورت، تو جو کوئی بھی ان میں سے زنا کرے گا تو اب تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ آگے ولا یجمع، محسن جو ہے جس میں یہ 7 شرطیں پائی جائیں تو اس میں 2 سزائیں جمع نہیں کریں گے کہ اسے کوڑے بھی مارے اور رجم بھی کرے، دونوں سزائیں اس میں نہیں ہوں گی۔ لأن الجلد مع الرجم خارج عن المقصود، کیونکہ کوڑے مارنے کے بعد رجم کرنا یا رجم کے بعد کوڑے مارنا ان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ لفإن الزجر غیر الزانی يحصل بالرجم، کیونکہ جو حد کا مقصد ہے ڈانٹنا
وہ تو رجم سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو از ہوا اقصا درجۃ العقوبت، کیونکہ سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہے۔ اور زانی کو یعنی اسے پہلے قتل کر دیں، رجم کر دیں، اور بعد میں سے کوڑے ماریں۔ کوڑے مارنے کے بعد میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کوڑے مارنے کا فائدہ نہیں ہے کہ میت کو مارنے کا وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ جو مقصد کیا تھا حد سے اسے سزا دینا اور باقی لوگوں کو بھی ڈانٹنا، اس کے گناہ کی معافی اور باقی لوگوں کو ڈانٹنا، تو وہ اتنی بڑی مار جو ہے رجم اس سے حاصل ہو رہا ہے، اس لیے اب کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو جمع نہیں کیا، نہ تو اسے غامدیہ میں نہ ماعز میں۔ جناب ماعز کو صرف رجم کیا گیا، کوڑے نہیں مارے گئے، اور غامدیہ جن کا ذکر ہے پیچھے، جن کو حضور نے کنکر مارا تو ان کو بھی صرف رجم کیا گیا ہے، پتھر نہیں، کوڑے نہیں مارے گئے، اس لیے دونوں سزائیں جمع نہیں ہوگی، نہیں جمع کیا جائے گا محسن میں کوڑے مارنے کو، رجم کرنے کو۔ آگے فیغربہ، بس یہ آیت کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں زنا کرنے والا مرد اور عورت جب زنا کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، تو ان دونوں پر تمہیں نرمی نہ آئے اللہ کے دین میں۔ اللہ کے دین کی بات آئے تو یہاں پہ تم ان پر رحم نہ کرو، نرمی نہ کرو۔ آگے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے اور مسلمانوں کی جماعت انہیں دیکھ بھی رہی ہو، ان کے سامنے کوڑے لگاؤ انہیں۔ آگے اچھا وہ آگے اور مسئلہ آ گیا اس میں، ایک اور اس میں جو مسئلہ ہے کہ جو ہے غیر شادی شدہ باکر جو ہے اس کو ہاتھ جاری کرنے میں 2 سزائیں جمع نہیں کریں گے، تو اسے کوڑے بھی لگائے جائیں اور اسے جلا وطن کیا جائے، دونوں کام نہیں کریں گے، صرف اسے کوڑے ماریں گے۔ حاشیے میں دیکھ لیں حدیث تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لأن اللہ تعالیٰ جعل الجلد کل الموجب فی قولی تعالیٰ فجلدوہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کل سزا اس کی یہ رکھی ہے کہ کوڑے مارو، بس یہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ و تغریب عام، کہ غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے مارنے ہیں، و تغریب عام، اور 1 سال کے لیے اس کو اجنبی بنا دینا، مطلب کہ جلا وطن کر دینا، اپنے ملک سے نکال دینا۔ تغریب غریب کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو، تو تغریب عام 1 سال کے لیے جلا وطنی بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث منسوخ ہے۔ وقول علیہ السلام السیب بالسیب جلد مئۃ ورجم بالحجارۃ، وہ کیوں منسوخ ہے؟ کہ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ منسوخ ہے، کہ جب شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے بھی مارو اور پتھروں کے ساتھ رجم بھی کرو، تو یہ سارے مانتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے یہ منسوخ ہے، دونوں کام نہیں کرنے ہوتے، اور صرف رجم کرنا ہے، 2 کوڑے ساتھ نہیں مارنے۔ جب دوسرا حصہ منسوخ ہے تو پہلا حصہ بھی اس کا منسوخ ہے، وہ کیوں؟ لیکن آگے کہا گیا کہ اذا قالوا اذا رأى الامام مصلحة، اگر امام مسئلہ سمجھے کہ اس کو جلا وطن کرنا چاہیے تو فیغرب علی قدر ما یرا، جو اس کی رائے اس کے مطابق اسے جلا وطن کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو جلا وطن کرنا ہے نا، ذالک تعزیر، یہ تعزیر ہے اور سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب ملکی حالات کی وجہ سے اس کو جلا وطن کیا جانا، لأنه قد يفيد في بعض الاحوال، کبھی کبھی جلا وطن کرنا فائدہ دے سکتا ہے، فيكون الرأي فيه الى الامام، اس میں امام کی رائے کے سپرد یہ لازم نہیں ہے جلا وطن کرنا، احناف نے یہ کہا ہے۔ اور یہ لازم کیوں نہیں ہے؟ یہ منسوخ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ جائے گا حدیث میں، جلا وطن کیا ایک بندے کو اور وہ عیسائی ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلا وطن کرنا یہ بتاتا ہے، جلا وطنی سے آپ کا رجوع کر لینا یہ بتاتا ہے کہ یہ کام حضور کی طرف سے لازم نہیں تھا۔ اگر یہ لازم ہو تو پھر یہ جو حدود میں جو سزائیں لازم ہوں ان میں کمی نبی کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا اللہ کے رسول کر سکتے ہیں، صحابہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ
میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو اگر رسول اللہ کا اس کی سنت ہوتی، بلکہ اگر یہ واجب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کرتے. تو آپ کا یہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حاکم کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وہ اگر یہ تعزیر سمجھے کہ اس کو یوں سزا دی جائے کہ وہ صرف کوڑے کھانے سے اس کو گزارا نہیں چلے گا، اسے اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے نکال دیا جائے، تو اگر آپ یہ نہ سمجھتے ہوتے کہ یہ حضور کی طرف سے واجب نہیں ہے تو آپ یہ فیصلہ نہ فرماتے. اب دیکھیں ترجمہ، مسئلہ سمجھ آیا؟ کوئی نہیں. دو سزائیں نہیں دی جائیں گی، کوڑے مارنا بھی اور نہیں جمع کرے گا امام غیر شادی شدہ میں غیر کوڑے مارنے کو اور جلاوطن کرنے کو، مگر یہ کہ دیکھے امام اس کو مصلحت، پس اس کو اجنبی بنا دے گا، جلاوطن کر دے گا اتنی مقدار جو اس کی رائے ہو. یعنی جتنا عرصہ وہ چاہے تو اتنا عرصہ اس کو اپنے ملک سے یا اپنے شہر سے نکال سکتا ہے. آگے اگر مریض زنا کرے اور اس کی حد رجم ہوتی ہو تو اسے رجم کر دیا جائے گا. کوئی بندہ مریض ہے اور یہ ہے کہ اگر اس کو سزا دی جائے تو یہ مر جائے گا، اس کی سزا بھی کیا بنتی ہے؟ رجم کرنا. تو اسے رجم کریں گے. اگر کوڑے مارنا اس کی سزا ہے تو کوڑے اسے نہیں ماریں گے، اسے ٹھیک ہونے دیں گے، کیونکہ اگر بیماری میں اسے کوڑے ماریں گے تو وہ مر جائے گا. مارنا تو اسے مقصد ہی نہیں ہے نا، جان سے مارنا تو مقصد نہیں ہے. تو کوڑے اسے نہیں ماریں گے، کوڑے مارنے سے کیونکہ وہ بہت ہو سکتا ہے. لیکن رجم میں کرنا ہی کیا ہے؟ اس لیے اگر اس کی سزا رجم ہے مریض کی تو اسے رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ جلدی بیماری سے اس کی جان چھوٹ جائے گی جس بیماری میں ہے. جب زنا کرے مریض اور حد اس کی رجم ہو تو رجم اس کو ہو. لأن الاطلاف مستحق کو ناظم لکھا 18 پر، کیونکہ اس کو تلف کرنا یعنی اس کو مارنا ہی لازم ہے. فلا یمتنع بسبب المرض، مرض کی وجہ سے اس سے روکیں گے نہیں. جب زنا کرے مریض اور اس کی حد رجم ہو تو رجم کیا جائے گا، اور اگر اس کی حد کوڑے ہو تو لم یجلد، اس کو یجلد، اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے. کئی لا یفدی الی الہلاک، تاکہ یہ اس کو ہلاکت تک نہ پہنچا دے، تاکہ کہیں مر نہ جائے وہ. آگے حتی یبرا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ترجمہ دیکھیں، جب زنا کرے مریض اور حد اس کی رجم ہو تو رجم کیا جائے گا. اگر ہو اس کی حد کوڑے مارنا تو کوڑے نہیں مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بری ہو جائے. آگے فیضا زنت، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ، وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمُ رُجِمَتْ. یہ باہر لکھا ہوا ہے. اگر حاملہ زنا کرے تو اس کو حد جاری نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے. یہاں پہ قصور کس کا ہے؟ ماں کا. جس نے زنا کیا ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ اسے پیدا ہونے دیں گے، اس کے بعد حد جاری کریں گے، کیونکہ بچے کو جرم نہیں ہے. اسے حد نہیں لگائیں گے یہاں تک کہ بچہ پیدا کر دے. کیوں؟ لِكَيْ لَا يُؤَدِّي إِلَىٰ هَلَاكِ الْوَلَدِ، تاکہ کہیں بچے کی ہلاکت تک نہ پہنچا دے، بچہ ہلاک نہ ہو جائے. وہ نفس محترمۃ، وہ نفس محترم ہے، اس کی زندگی کا خیال کرنا ہے. اور اگر اس کی سزا کوڑے مارنا ہو تو اس وقت تک کوڑے نہیں ماریں گے جب تک کہ اس کا نفاس ختم نہیں ہو جاتا. نفاس کے زمانے سے نکل نہیں آتی، کیونکہ نفاس کا زمانہ جو ہوتا ہے، لأن نفاس نوع مرض، نفاس ایک طرح کی بیماری ہے. تو بندے کو بیماری کی وجہ سے ٹھیک ہونے تک بندے کو مؤخر کیا جاتا ہے، پیچھے کیا پڑا ہے؟ مریض کو نہیں مارا جاتا جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. تو دیکھیں نا، جب اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. تو بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد اسے رجم کر دیں گے. اگر اس کی سزا کوڑے ہے تو پھر کب کوڑے ماریں گے؟ اسے ٹھیک ہو جانے کے بعد. اگر زنا کر لیا حاملہ نے تو اس کو حد جاری نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ پیدا کر دے اپنا حمل. اگر اس کی حد کوڑے مارنا ہو تو اس وقت تک نہیں ماریں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائے اپنے نفاس سے. اور اگر اس کی حد رجم ہو تو رجم کر دیا جائے گا.
آگے وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لم يمنعهم عن إقامته بعده بُعْدُهُمْ عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة. اگر گواہوں نے کسی پرانی حد کی گواہی دی، بھائی اس نے سال پہلے زنا کیا تھا، پرانی حد کی گواہی دی، اور اس گواہی کو دینے میں فوراً گواہی ادا کرنے میں انہیں کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی کہ وہ امام سے بہت دور تھے کہ پہنچ نہیں سکتے تھے اس کے پاس، پرانی حد کی گواہی دی اور حد کے پرانا ہونے میں یا حد کو مؤخر کرنے میں ان کے پاس کوئی ان کی وجہ نہیں تھی، کوئی معنی نہیں تھا فوراً گواہی دینے میں، اور جان بوجھ کر انہوں نے گواہی میں تاخیر کی تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سوائے حد قذف کے. حد قذف کے علاوہ باقی صورتوں میں اس کی گواہی قبول ہے. کوئی کہ اس نے پچھلے سال زنا کیا تھا، اس نے فلاں مہینے میں اس نے شراب پی تھی تو میں اس کا گواہ ہوں، میں نے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے یا میں نے اس سے شراب کی بو محسوس کی ہے، تو اس کی پرانی حد پر گواہی کو پرانی گواہی جو ہے یا پرانے کی کسی حد پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب اسے کوئی عذر نہ ہو. اگر اسے کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ آ ہی نہیں سکا، گاڑیاں نہیں ملی، اسے سفر نہیں کر سکتا تھا، دشمن کا خوف تھا یا کچھ بھی، اس وجہ سے وہ اس وقت گواہی فوراً نہیں دے سکا کہ ابھی گواہی دے رہا ہے، پرانی حد کی گواہی اب دے رہا ہے تو پھر تو اس کی قبول کر لی جائے گی. لیکن اگر اس کے گواہی کی تاخیر میں کوئی چیز مانے نہ ہو، گواہی سے تاخیر کرنے، گواہی فوراً ادا کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو تو اب وہ جان بوجھ کے اس نے تاخیر کیا تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. کیوں بھلا؟ وہاں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ اس نے پہلے گواہی چھپائے رکھی ہے، اب کوئی اسے مسئلہ ہوا ہے، ذاتی اس بندے سے مسئلہ ہوا ہے، اب چاہتا ہے کہ اسے مرواؤں میں، اب اس کے خلاف گواہی دینے آ گیا ہے تو وہ خود فاسق ہو گیا کیونکہ اس نے پہلے برائی کو چھپایا ہے. اگر گواہی دی گواہوں نے پرانی حد کی تو نہیں روکا جائے گا، انہیں حد نہیں روکا تھا، انہیں ان اقامت ہی اس گواہی کے فوراً دینے سے، گواہی کے فوراً قائم کرنے سے، ان کے امام سے دور ہونے نے، امام سے دور ہونے کا عذر جو ہے اس وجہ سے وہ نہیں رکے رہے تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، مگر خاص طور پر حد قذف میں ان کی پرانی گواہی قبول ہو جائے گی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ پرانے ہونے سے حقوق العباد کی گواہیاں ختم نہیں ہوتی. امام مالک، امام احمد بھی فرماتے ہیں. ہماری دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ ایو قوم شاہدوا فی حد لم یشهدوا به، جسی قوم نے گواہی دی کسی حد میں جس کی پہلے انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، حضرت ہی، اس گناہ کے ہوتے ہوئے، گناہ جب ہوا تھا اس وقت فوراً انہوں نے گواہی نہیں دی تھی، بعد میں انہوں نے گواہی دی. فإنهم شهود داغین، یہ جو ہے نا یہ دھوکے باز گواہ، غلط گواہی دے رہے، انہیں اس سے نا کچھ ہو گیا. اب آگے وضاحت میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں اس بندے سے اب کوئی ذاتی دشمنی ہو گئی جس وقت اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہے.